الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو معکم اینما کنتم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اس قرآن مجید کی آیت کے ساتھ اس حدیث پاک کا ایک تعلق بنا کر اور ہمارے اس معاشرتی بہت بڑے انٹرنیٹ کے فتنے کے ساتھ تعلق ہے، جو فتنہ بہت بڑی تباہی بن کر حشر کے میدان میں ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے تباہی و بربادی کا سامان لائے گا۔ اس لیے اس فتنے کو جو بیان نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ اس فتنے کے دور میں علماء اگر نہیں بولیں گے تو بڑی سخت وارننگ ہے کہ اس فتنے میں جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور علماء باہر نہیں نکلتے اور نہیں بولتے، اللہ کی بھی ان پہ لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، ساری مخلوق جن و ان سب کی لعنت ہو۔ تو اس لعنت سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ بولو، اور وہ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، اور تہامہ پہاڑ، بہت بڑا کو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے جتنے اعمال لے کر آئیں گے، میں پہچانتا ہوں ان کو اور وہ تمہاری طرح ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو بتا تو دیں وہ کون ہوں گے، ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے بعد آئیں گے اور ایسے اکیلے دکیلے جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں ان کو سوائے خدا کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ حرام میں ملوث ہوں گے اور خدا کی اکیلے کی گواہی سے شرم ان کو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں نا، ایک اور حدیث میں ہے جس کو علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ خدا پاک ایسے لوگوں کے جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں ہر کسی سے چھپنے کی جو فکر ہوتی تھی، لیکن مجھے ان سب دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تم نے پایا کہ مجھے ہی کمزور سمجھا، میرے سامنے گناہ کیا، اور پھر وہ خدا کی اکیلے کی گواہی ان کو تباہ و برباد کے رکھ دے گی کہ خدا کہے گا میں تمہارے ایک عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بھائی کتنے حج اور عمروں پہ پیسے لگتے ہیں، کتنے نمازوں پہ وقت لگتا ہے، کتنے روزوں پہ، کتنی زکوٰۃوں پہ، کتنی نیکیوں پہ، اور جب اکیلے دکیلے میں ہوتے ہوں، جب صرف بندہ ہوتا ہے کمپیوٹر پہ ہوتا ہے یا موبائل پہ ہوتا ہے یا نیٹ پہ ہوتا ہے اور صرف خدا کی گواہی کافی ہوتی ہے، ان کو خدا نظر نہیں آتا اور وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور بے حیائی کے تمام مراحل وہ طے کرتے رہتے ہیں اور نہیں ڈرتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ ہے اصل وہ چیز کہ خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی گواہی کافی ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ شرم کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، یہی تو ہے تقویٰ والا۔ ایسی لوگوں کے اعمال جو ہے نا، جو غلطیاں گناہ شنا پہلے ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کے بدلے ان کو خدا نیکیوں میں بدل دے گا اور معاف فرما دے گا۔ ایک عالم، عرب عالم، یہی حدیث بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ رو رہا تھا، خدا جانتا بھی ہے، خدا کو پتہ بھی ہے، پھر بھی وہ ستر پوشی کرتا ہے اور پھر وہ بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور بہت زیادہ روتا ہے۔ میں نے کہا اصل میں وہ ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد وہ پھر اپنے عمل پہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر خدا ایسے گناہوں کو اس کو اٹھا کر کہے گا بناتے جاؤ ان سب کو نیکیاں، اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ شکوہ بجا ہے، ما قدر اللہ کا قدرے، اللہ کی قدر تم نے نہیں کی کہ دیکھنے والوں میں تم نے مجھے ہی سب سے کمزور جانا، اور پھر خدا اس کے عملوں کو بیکار کر دے گا۔ تو تہامہ پہاڑ جتنے ہوں اور ایک ہوا خدا چلائے گا، ان تمام عملوں کو اٹھا کر وہ لے جائے گی اور زیرو ہو جائے گا، تو پھر بندے کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے جو بن دیکھے خدا سے ڈر گیا، خدا کہتا ہے اللہ تمہارے دل اور تمہارے درمیان، اللہ یحول بین المرء وقلبہ وإلیہ تحشرون، اس کے سامنے تم نے آنا ہے اور خدا تمہارے دل کے درمیان میں موو کرتا ہے، یعنی چیز تمہارے دل میں نہیں آتی لیکن اس کو پہلے پتہ ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے
پردے ڈالتا ہے، شفقت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نبی رحمت اتارا ہم پر، اور وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے دھیان کرنا، ہوشیار باش ہونا، اللہ اکیلے کی گواہی سے ضرور ڈرنا، باقی کی گواہیاں ہو یا نہ ہو، وہ گواہی تو وہ ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے اس حدیث کو 4245 کو میں نے چاہا کہ بیان کروں۔ حضرت ثوبان کی روایت اور علماء بھی ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے وہ ویسے بیان کرنا چاہیے کہ اس انٹرنیٹ پہ جو بے حیائی کا طوفان گرم ہے، اور جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، اور جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا، اور بے حیائی کے مناظر، بے حیائی کی کلپس اور فوٹو ننگے وہ بھیجے جا رہے ہوں، وہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، کمپنی زیادہ سے زیادہ بلاک کر دیتی ہیں۔ اور بھائی اللہ سے جو ڈرے گا وہ نجات وہی پائے گا۔ نیکی کی بات کو آگے پہنچاؤ خدا کے لیے، اور اس میں نیکی کو، یہ کہ فتنے کے خلاف چونکہ جہاد ہے، 5th جنریشن وار اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے اٹھو جاگو اور آگے پہنچاؤ اس کو۔ اور جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، گویا کہ وہ خود وہ نیکی کر رہا ہے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اچھی لگے تو لائک کریں اور فارورڈ بھی کریں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔